21واں پارہ ہے سورۃ السجدہ، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، صدق الله العظيم۔ ذلك عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات پوشیدہ اور ظاہر کی تمام باتوں کو جاننے والا، العزیز الرحیم، جو کہ غالب، زبردست اور مہربان ہے۔ الذی احسن کل شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کو اچھا کیا، خلقہ، جس کو پیدا کیا۔ بمحاورہ ترجمہ کریں گے، الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ ہر چیز جو بھی بنائے تو وہ خوب بنائے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش کو شروع کیا گارے سے، مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل کو بنایا ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو برابر کر دیا اور اپنے روح میں سے اس میں پھونک مار دی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے واسطے کان، آنکھ اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہو، یا تم میں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئی پیدائش کے ساتھ ہوں گے، یعنی ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنی رب کے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی صفات میں سے صفت خلق کو بیان فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان اس کے درمیان کے سارے نظام کو بنایا، اور اس نظام کا لگام اپنے ہاتھ میں لیا، اس نظام کو خود تنہا چلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما چکے کہ تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہے۔ جن معبودوں پر تم اعتماد کر رہے ہو اللہ کے سوا، اور یہ سمجھتے ہو کہ عذاب ہے نہیں، اگر کہیں ہے تو یہ ہماری مدد کریں گے اور یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، تو سفارشی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جس کو اجازت، الا من اذن له الرحمن، جن کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کر سکیں گے، ورنہ عام طور پر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکے گا۔
اور پھر یاد رکھو دنیا کے اندر تمام امور کی تدبیر دینے والے وہ اللہ ہے، اور اللہ جل شانہ کے پاس تمہارے تمام اعمال کا نتیجہ واپس جا رہا ہے، جو کل قیامت کے دن ظاہر ہوگا، جو کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ اس لیے کبھی اس غفلت میں نہ پڑنا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے انسانوں کے ساتھ عمل کے مطابق اللہ معاملہ کریں گے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو ظاہر کی کھلی ہوئی باتیں ہیں، اللہ سب کو جاننے والا ہے، اور یہ جو پوشیدہ ہیں یہ انسان سے پوشیدہ ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ انسانوں کے حق میں انسان کے سامنے کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں انسان سے چھپی ہوئی ہے، تو اللہ ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، اور وہ زبردست غالب ذات ہے، وہ با اختیار اور با صاحب اقتدار ہے۔ اس لیے وہ ذات اگر پکڑنے پر آ جائے پکڑ سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم اللہ کا مقابل بن کے اور پیغمبر کے مقابل بن کے پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہیں، اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر ہے کوئی عذاب لے آؤ، عذاب کہاں ہے وہ عذاب؟ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو کہ ایک دن عذاب آنے والا ہے، کہاں ہے، کب وہ دن آئے، لے آؤ وہ دن۔ کیونکہ اللہ جل شانہ زبردست غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمت والے ہے۔ اللہ فوری طور پر انسان کو پکڑتے نہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں، جب وقت آئے گا اللہ جل شانہ پکڑیں گے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز جو بھی بنائی ہے خوب بنائی ہے، اس کی تخلیق میں شانداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کائنات کے نظام میں انسان دیکھے تو جو مخلوق ہے، انسان اپنی ذات ہی کو لے لے، اللہ نے انسان کی تخلیق کس چیز سے کی؟ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ نے انسان کی تخلیق کو، انسان کی پیدائش کو شروع کیا مٹی اور گارے سے شروع کیا، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اللہ نے انسان کے نسل کو چلایا، اور وہ کس چیز سے چلایا؟ نچوڑے ہوئے، من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے نچوڑ سے اللہ نے انسان کے نسل کو چلایا، اور اللہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نطفہ کو، اس قطرے کو اللہ نے ماں کے رحم میں محفوظ کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر اللہ پاک نے اس کے اندر انسان کی اس باڈی کے جتنے اعضاء ہیں، چاہے انسان کے ہڈیاں ہیں اور اس کے اوپر گوشت ہے، اور پھر انسان کے اعضاء ثم سواہ، برابر برابر کر دیا، ناک کے اعتبار سے، کان کے اعتبار سے، ہاتھ کے اعتبار سے، پاؤں کے اعتبار سے، کتنی پیاری ڈیزائننگ کی، اور اللہ فرماتے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ جل شانہ نے اپنے روح سے اس کے اندر روح ڈالی، اور اس انسان کو جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہے، یا تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس لیے انسان کے اندر جو حسن اللہ نے رکھا ہے، ایک تو ہمارے ذہن کے اعتبار سے، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے حسن کا معیار رکھتے ہیں، اور ہم اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کی چیزوں کو معیار بنا کے رکھتے ہیں۔ ہم فیس واش استعمال کرتے ہیں، اور ہم کریم استعمال کرتے ہیں، اور پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کتنی چیزیں
کیمیکلز کو ملا کے بندہ اپنے آپ کو حسین بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس انسان پہ جو قسمیں کہی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ 4 قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کے نظام میں انسان کو سب سے اچھے اور پیارے سانچے کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، انسان کے حسن کا تعلق یہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بندہ اچھے کھانے کھائے تو یہ حسین رہے گا، بلکہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ انسان کے حسن کو جوڑا اور عمل صالح کے ساتھ انسان کے حسن کو جوڑا۔ جو جتنا اعلیٰ معیار پہ ایمان رکھنے والا اور جتنا اعلیٰ معیار پہ عمل رکھنے والا ہے، اللہ اس کو اتنا حسین بنائے گے، اور جو ایمان کے اعتبار سے جتنا پیچھے چلتا رہا، کمتر چلتا رہا، عمل میں کمزوری کرتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کائنات کے نظام میں انسان سب سے اعلیٰ، لیکن جب یہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے، تو اس کائنات کے نظام میں انسان سب سے نچلا بن جاتا ہے، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اگر جانور اپنا فائدہ چھوڑ دے، اپنا کام چھوڑ دے، لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کام آئے، اس کی ہڈیاں کام آ جائے، اس کا چمڑا کام آئے، لیکن انسان گل سڑ کے لوگ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو جس اللہ نے انسان پر اتنی نعمت کی کہ ابتدا ایک مٹی سے کی اور نسل کو ایک حقیر سا پانی، ایک نجس اور گندا پانی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے، اور جب اس انسان کے بدن پر لگ جائے تو بدن کو دھونا پڑتا ہے، زمین پر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑتا ہے، وہ ہر پاک چیز کو پلید کرنے والی، لیکن اس نطفے کے اندر اللہ نے اتنے کمالات رکھ دیے کہ یہ انسان جب اپنی حقیقت کو سمجھ کے، اور جس اللہ نے انسان کو بنایا اس اللہ کو اپنا رب مان کے چلنے والا بن جاتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسی انسان کے سامنے مسجودی ملائکہ اللہ نے بنایا۔ اس لیے انسان کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا اور ماں کے رحم کے اندر تمہاری ڈیزائننگ اللہ نے کر دی، تمہارے اس پیارے سے جسم کو اللہ نے بنایا اور تمہارے اندر روح ڈال دی کہ تم چلنے والے، پھرنے والے، دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، پکڑنے والے بن گئے ہو۔ تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں دل دیا۔ ان ساری چیزوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو شکر گزار بن جاتا، شکر گزار بن جاتا، لیکن تو ناشکری پہ آیا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا ہی شکر ادا کر رہے ہو، میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہی ہیں۔ دنیا میں ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو وہ کس قسم کی سہولیات دے کے اس کو جوان بناتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، لیکن جب اسی بچے کے اعضاء مضبوط ہو جائے اور وہ کمانے کے قابل ہو جائے اور گھر میں کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن کماتا نہیں ہے، تو ابو کیا کہتا رہتا ہے؟ تو بڑا ناشکر انسان ہے، میں نے کھلایا پلایا، اب مجھے ضرورت ہے تمہارے، اب تو نخرے کر رہا ہے، بس کھا پی سکتا ہے یہ سمجھ لو، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ میری فرمانبرداری کر رہے ہیں، میری بات مان کے چلو، یہ نہیں سمجھ رہے، بڑا ناشکر بن گیا ہے۔ انسان بھی خواہشات میں مبتلا ہو کے اچھے کھانے کھانا تو سمجھتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو سمجھتا ہے، اچھی سواری استعمال کرنا سمجھتا ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے اچھی انداز پہ کھڑا ہونا یہ نہیں سمجھ پا رہا، میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے یہ نہیں سمجھ پا رہا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے، ایک جانور کی قسمیں کھا کے سمجھا دی،
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ ایک جانور، ایک گھوڑا میدان جہاد میں لے کر چلتے ہو، اور وہ گھوڑا اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کے لیے پانی اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کے لیے گھاس چارہ اللہ کا پیدا کیا ہوا، انسان اتنا کرتا ہے پانی وہاں سے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک جانور اپنے محسن کا احسان اس درجے قبول کرتا ہے کہ وہی جوڑا جب میدان جہاد میں انسان جاتا ہے تیز ہام کے دوڑتا رہتا ہے، اور جب اس کا پاؤں کسی پتھر کے ساتھ لگ جائے تو چنگاری اڑا دے، اور پھر وہ صبح سویرے شبنم پڑے ہونے کے باوجود وہ گرد و غبار کو اڑا دیتا ہے، اور میدان میں بیچ میں گھس جاتا ہے باوجود کہ اس کو معلوم ہے یہاں میرا سر کٹنے والا ہے۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کا اتنا فرمانبردار، اس معمولی خدمت کی وجہ سے، معمولی احسان کی وجہ سے وہ اپنے مالک کے سامنے اپنے سر کٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو، کھاتے ہو اللہ کے، پیتے ہو اللہ کے، پہنتے ہو اللہ کے، سلاتا اللہ ہے اور اٹھاتا اللہ ہے، چلاتا اللہ ہے۔ یہ ہمارے بدن کے اعضاء کی صفات، آنکھوں میں دیکھنے کی صفت، زبان میں بولنے کی صفت، اور کان میں سننے کی صفت، اور دل کے اندر یہ دھڑکن، اور انسان کے ہاتھوں کے اندر یہ پکڑنے کی قوت اور طاقت، اور پاؤں میں چلنے کی قوت اور طاقت، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا۔ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، یہ چاند اور تارے اللہ کے، یہ سورج اللہ کا، یہ دن اور رات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، یہ ہواؤں کا نظام تمہارے لیے اللہ چلا رہے ہیں، تم اسی اللہ کا ناشکر بن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تو اسی محسن کے احسان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شوق اور ایک جذبہ، ایک رغبت، کب میں اس اللہ کی ملاقات کروں گا، میں اس اللہ کی ملاقات کی تیاری میں لگا رہوں، لیکن بجائے اللہ کی ملاقات کے انسان اس درجے گھمنڈ پہ آیا کہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے کیا، یہ سب کچھ میں نے کمایا، یہ سب کچھ میرا ہے، اس میں کسی اور کا کیا ہے، اور الٹا اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے لگا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ۔ انسان سے کہا جاتا ہے تیرا ایک خالق اور مالک اللہ ہے، تو نے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو کے اس کا سامنا کرنا ہے، وہ تجھ سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ بجائے اس سوال کے جواب دینے کی تیاری میں لگے رہنے کے کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں ایک مرتبہ زمین کے اندر ریزہ ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اچھا کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، اور بھائی ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، تم یہ بات کر رہے ہو؟ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے۔ جگہ جگہ بار بار اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری ناشکری ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اقرار کرنے والا، کوئی انکار کرنے والا، زندگی گزارو، جو کرنا ہے کرو، ایک دن آنے والا ہے، موت کا فرشتہ تم پہ مقرر ہے، اور اسی فرشتے کو اللہ حکم دیں گے تمہیں وفات دے گا۔ ایک فرشتہ، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا والنازعات غرقا،
والناشطات نشطا، ایک وہ فرشتہ جو کہ انسانوں کی روح کو قبض کرنے پر اللہ نے مقرر کیا ہے، جس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، وہ فرشتہ اللہ قسم کھاتے ہیں فرشتوں کی کہ ایک طرف روح کو نکالنے والے فرشتے ہیں، انتہائی سختی کے ساتھ روح کو نکالنے والے فرشتے، اس درجے سختی کے ساتھ جیسے پانی کا بھرا ہوا ڈول کنویں کے اندر سے نکالا جا رہا ہے، جس سختی کے ساتھ اس ڈول کو نکالا جاتا ہے، اس درجے کی سختی کے ساتھ منکر اور کافر اور ناشکر اور فاسق اور فاجر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جس درجے مومن ہوتا ہے اور ایمان والا اور عمل صالح والا، تو اس درجے نرمی کے ساتھ اس کے روح کو نکالا جاتا ہے، جس نرمی کے ساتھ آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا وہ فرشتہ تم پہ مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تمہیں دنیا میں عمل کا موقع دیا گیا، شکر گزار بن کی زندگی گزارو، ناشکر بن کی زندگی گزارو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو ہم نے راستہ بتلایا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ شکر گزار بن کی زندگی گزارے، ناشکر بن کی زندگی گزارے۔ شکر گزاری کس سے معلوم ہو؟ انسان کے عمل سے معلوم ہو۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، کم سے کم اس کا اہتمام تو کرے۔ ہم دیکھیں اپنے حال کو، یہی محلہ، یہی لوگ، ابھی 1 گھنٹہ بعد کس درجے چہل پہل، اور نماز کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہی محلہ، یہی لوگ، عشاء کی نماز میں ہم دیکھیں کتنے چہل پہل لوگ واپس آ رہے ہوتے اپنے گھروں کی طرف، لیکن مسجد میں ہمارا حال کیا ہو؟ چلو دن کو سارے لوگ مصروف رہتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ، جگہوں پہ، شاید ادھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہم جو اپنے بڑے محلے کے اندر رہتے ہیں، نماز کا کیا ہے؟ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ہمارے حفاظت فرما دے۔ اور ہم یہ جو مسجد کے اندر آتے ہیں، ہم آتے نہیں، ہمیں لایا جاتا ہے، اس لیے کبھی اپنے عمل کے اوپر فخر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی توفیق سمجھ کر، اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ ہمارے تمام مسلمان بالغ مرد حضرات کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مستورات کو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہی ذات پوشیدہ اور غیب کی باتیں جاننے والی ہیں، وہی اللہ غیب اور یعنی پوشیدہ اور ظاہر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، غالب زبردست صاحب اقتدار، الرحیم مہربان ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بنا کے خوب بنا دی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ، اور انسان کی پیدائش کو شروع کیا گارے سے، مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ، پھر بنایا اس کے نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس کو برابر کر دیا اور اس کے روح میں سے پھونک مار دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے تمہارے واسطے کان اور آنکھ، والافئدہ اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یا تم میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جب ہم زمین کے اندر رل مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یا تو ہم دوبارہ نئی خلقت میں ہوں گے، یعنی ہمیں سرنو دوبارہ بنایا جائے گا۔ بل ہم بلقاء ربهم کافرون،
بلکہ یہ لوگ اپنی رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے تمہیں وفات دیتا ہے موت کا ایک فرشتہ، الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، جو کہ تم پہ سپرد کیا گیا ہے۔ اس لیے موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں بھائی میں خود روح قبض نہیں کر رہا، میں خود مامور، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ثم إلى ربكم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ۔